بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 174۔ حضرت علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ جو بھی اس قرآن کا ہم نشین ہو وہ ہدایت میں اضافہ پا کر اور گمراہی اور ضلالت کو کم کرنے کے بعد ہی اس سے الگ ہوا ہے۔ جان لو قرآن کی تعلیمات کے بعد کسی لائمہ عمل کی احتجاج نہیں رہتی، اور نہ کوئی شخص قرآن سے کچھ سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اس سے اپنی بیماریوں کے لیے شفا چاہو اور اپنے مصائب اور پریشانی پر مدد مانگو۔ اس میں کفر، نفاق، ہلاکت، گمراہی جیسے بڑے بڑے مریضوں کی شفا موجود ہے۔ اس کے وسیلے سے اللہ عز و جل سے حاجت طلب کرو اور اسے لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ بناؤ۔ یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول، اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے۔ قیامت کے دن جس کی شفاعت یہ قرآن کرے گا اس کے حق میں مان لی جائے گی، اور اس دن جس کے عیب قرآن بیان کرے گا اس کے بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔ اس دن ایک ندا دینے والا پکار کر کہے گا، دیکھو قرآن کی کھیتی بونے والوں، اس کے علاوہ ہر بونے والا اپنی کھیتی اور اپنے اعمال کے نتیجے میں مبتلا اور پریشان ہے۔ لہٰذا تم قرآن کی کھیتی بونے والے اور اس کے پیروکار بنو۔ اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لیے قرآن کی دلیل راہ بناؤ۔ اپنے نفسوں کو درست کرنے کے لیے قرآن سے پناہ اور نصیحت چاہو، اور اس کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کو غلط اور فریب خوردہ سمجھو۔ عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پر عمل کریں۔ قرآن پھیلے تو اس کائنات کو دامن میں لے لے، اور سمٹے تو فقط ایک نقطے کی شکل میں آ جائے۔ تمام کائنات کا علم اس قرآن مجید میں موجود ہے، بس اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے جب قرآن کو بھیجا، قرآن سامع تھے، اس کے ساتھ محمد و آل محمد کو بھیجا جو کہ قرآن ناطق ہیں۔ ان سے وابستہ ہو جائیے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ شکریہ۔